بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ جس نے ہمیں دوبارہ زندگی دی، کیونکہ ہم جب سو کے اٹھتے ہیں تو ہمیں ایک نئی زندگی ملتی ہے، ایک دوبارہ زندگی، اور اس کا ملنا ایک نعمت سے کم نہیں ہوتا. ہمیں اپنے رب کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں پھر موقع دیا اس دنیا میں دوبارہ رہنے کا، دوبارہ معافی مانگنے کا، اللہ سے دعا مانگنے کا. جی، سب سے پہلے ہم اپنی نیت خالص کر لیتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے کہ آج اگر ہم یہ قرآن سیکھ رہے ہیں تو ہمارے سیکھنے کا مقصد اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے انشاءاللہ. آج کی آیات انشاءاللہ جو ہم سیکھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ انہیں ہم پہلے جو ہے ہم ان کی تلاوت سن لیتے ہیں، دین جو ہے ہم اس پہ بات کریں گے.
جی، یہ آیات سورۃ العمران کی آیت نمبر 189 سے 194 تک ہے. ٹھیک ہے جی. انشاءاللہ ہم اس صورت کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اس میں اللہ تعالیٰ ہم سے کیا بات کر رہے ہیں اور اس میں ہمیں کیا سیکھنا ہے ان سے، اور ان سے ہمیں کیا سیکھنا ہے. سب سے پہلے آپ کو کچھ امپورٹنٹ پوائنٹس آیات کے آپ کو میں بتاتی ہوئی چلتے ہوں. اس میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی بڑائی کا ذکر ہو رہا ہے، اللہ کی نشانی کا ذکر ہو رہا ہے. مومن اور کافر میں جو فرق ہے اس کی بات ہو رہی ہے کہ مومن کیسا ہوتا ہے، اس کے رویے کیسے ہوتے ہیں، اس کا ٹھکانہ کیا ہوگا. اسی طرح کافر کیا ہوتا ہے، کافر کون ہے، اس کا ٹھکانہ کیا ہوگا، اس کا رویہ کیا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا اپنے لیے، اللہ کی عظمت کے ساتھ اللہ سے ڈرنا. ٹھیک ہے، مطلب اللہ تعالیٰ کی بڑائی کو جانتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے ڈرنا. انشاءاللہ ہم ان آیات کو اچھے سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور انہیں اپنی زندگی کے ساتھ بھی ریلیٹ کرتے ہوئے چلیں گے انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ نے چاہا تو. ہمیں انشاءاللہ اپنی نیت کو بار بار چیک کرنا چاہیے، کیا ہماری نیت واقعی ہی ہمارے رب کی ذات ہے یا ہماری نیت میں فرق ہے کہیں. تو اب ہم آگے چلتے ہیں جی. آیت نمبر 1 پہ ہم چلتے ہیں. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. بادشاہت کا ذکر ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ کی کہ زمین و آسمان کی بادشاہت کا مالک اللہ تعالیٰ ہے. ہم خود کو بادشاہ سمجھ کے بیٹھ جاتے ہیں کہ ہم ہیں بادشاہ، لیکن یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں ہوں بادشاہ زمین و آسمان کا، اس میں موجود ہر کائنات کا. واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا ہے. اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر کوئی چیز یہاں سے وہاں نہیں ہوتی. اللہ ہر چیز پہ قادر ہے. اللہ تعالیٰ نے بس کہنا ہے کون، اس نے ہو جانا ہے. ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کو ہم نے کیسے گزارنا ہے. ہم کیوں اپنی زندگی کو ویسٹ کرتے جا رہے ہیں. ہم اس چیز کے پیچھے بھاگ رہے ہیں جس چیز کے پیچھے ہمارا کوئی مقصد ہی نہیں ہے. مطلب ہم صرف اپنی بڑائی کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، اپنے آپ کو بنانے کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. ہمارا خود کو بنانے کے پیچھے کوئی کیا ہے، کیا ہوگا ہمیں اگر ہم نے رب کو راضی کیا ہی نہیں. اگر ہم رب کو راضی نہ کریں تو ہمارا کیا ہوگا؟ ہمارا حال تو بہت برا ہوگا نا، کیونکہ رب کے راضی ہونے کے بعد ہی جو ہے ہم جنت میں جا سکتے ہیں. ورنہ ہم جنت میں نہیں جا سکتے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نیکسٹ آیت میں جو بات بتا رہے ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ بے شک زمین و آسمان
میں جو دن رات ہے نا ان کا بدلنا بھی ایک نشانی ہے، لیکن عقل والوں کے لیے، جو سمجھ رکھتے ہیں وہ دن کا آنا اور رات کا آنا اس میں بہت بڑی نشانی ہے۔ آج تک کوئی بھی ایسی کوئی بھی چیز نہیں بنا سکا کہ جو دن اور رات لے کے آئے۔ اللہ کتنے قادر ہے نا۔ اچھا، اللہ تعالیٰ ہم پہ بھی کتنے مہربان ہے۔ دن کا آنا ہمارے لیے کام کاج کا باعث ہے اور رات کا آنا ہمارے لیے سکون کا باعث ہے۔ جتنی سکون دہ نیند آپ کو رات کے وقت آتی ہے، کیا اتنی ہی سکون دہ نیند آپ کو دن کے وقت بھی آتی ہے؟ کیونکہ دن کام کاج کا دن ہے نا، اس ٹائم آپ کو اس طرح نیند نہیں آتی جس طرح آپ کو رات کو نیند آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی نشانیوں سے سیکھنے کا موقع دے، اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے، اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی سمجھ دے صحیح معنوں میں، اللہ تعالیٰ ہمیں اتنا موقع دیں کہ ہم خود کو بدل سکیں، ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کر سکیں، ہماری زندگی کا مقصد بدل سکے۔ اچھا جی، اس کے بعد ہم نیکسٹ آیت پہ چلتے ہیں، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ آیت میں اللہ کے ذکر کی بات ہو رہی ہے، تم رکوع میں ہو، تم قیام میں ہو، تم جس حال میں بھی ہو اللہ کا ذکر کرو۔ اللہ تعالیٰ کے ذکر کی بات ہو رہی ہے۔ اب کیا ہے، ہم ذکر کتنا کرتے ہیں؟ ہم تو بمشکل ہی کہیں ہم ذکر اذکار کرتے ہیں اپنی زندگی میں۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہمیں اذکار ذکر اپنی روٹین کا حصہ بنانا چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں ربنا ما خلقت ھذا، اور زمین و آسمان کی پیدائش پہ بھی غور کرو تم، کہ اس کو بنانے والا رب کی ذات ہے، وہ کس طرح قائم ہے وہاں پہ۔ پھر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں دعا ہے، اے ہمارے رب تو نے ہمیں تو نے ہی ہمیں بنایا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بنایا، ما خلقتا پیدا کیا، بس ہمیں بچا کے رکھنا کس سے؟ عذاب قبر سے، دوزخ کے عذاب سے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دیں جو دن رات اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، جو اللہ کی نشانیوں کو سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جو خود کو رب کی مرضی کے مطابق گزارنے کے لیے تیار رکھتے ہیں ہمیشہ۔ اس کے بعد نیکسٹ آیت ہے ربنا انکا، ٹھیک ہے، مطلب 192 آیت ہے، بے شک جو دوزخ میں چلا گیا اس کے لیے رسوائی ہے،
اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. جو دوزخ میں چلا گیا اس کے لیے رسوائی ہے. جہنم کوئی ایسا ٹھکانہ نہیں ہے جس کے بارے میں آپ کہیں کہ یہ بہت اچھا ہے. جہنم میں جانا، دوزخ میں جانا ہی رسوائی ہے. اور اللہ تعالیٰ کہ ظالموں کے مقابلے میں کوئی مددگار نہیں ہوں. مطلب اگر تم ظلم کر رہے ہو اپنی ذات پہ خود، تو میں مددگار نہیں ہوں. مطلب جو کافر ہیں یا جو خود یہ جانتے ہوئے اسلام کو، دین کو، پھر بھی وہ پھر جاتے ہیں، پھر بھی وہ غلط کام کرتے ہیں. مطلب ہم مسلمان عام طور پر جانتے ہوتے ہیں نا کہ صحیح اور غلط کیا، ثواب اور گناہ کیا. اگر ہم اس طرح کریں گے تو اللہ تعالیٰ پھر مدد نہیں کریں گے ہماری، جب تک کہ ہم خود توبہ نہیں کریں گے، جب تک ہم خود لوٹ کے واپس نہیں آئیں گے. اچھا جی، اب اس سے نیکسٹ آیت پہ چلتے ہیں. یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایک شخص ہے، وہ آیا، آیت کا مفہوم بتا رہی ہوں، ٹھیک ہے. اے ہمارے رب، ایک شخص آیا جس نے ایمان کے لیے پکارا، ٹھیک ہے، آواز لگائی کہ اپنے رب پر ایمان لاؤ. اور ہم ایمان لائے ہیں. ہمارا ایمان تو ہمارے رب نے ہمارے گناہ بخش دیے اور ہماری برائیوں کو ختم کر دیا. یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمارے گناہوں کو بخش دیا، ہماری جو برائیاں ہیں انہیں مٹا دیا ہے، ٹھیک ہے. اور ہمارے ہمیں اچھوں کے ساتھ کر دیا. اچھا جی، اب بات یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک شخص کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ اس نے آیا، ایمان کے بارے میں کہا، ایمان لاؤ. اچھا، اس کا پس منظر ایک واقعہ ہے جس میں بات کی جا رہی ہے، ٹھیک ہے. لیکن اس کو اگر ہم اپنی ذات کے ساتھ ریلیٹ کریں گے تو اگر ہم کہیں تو ایک اینگل سے اس میں تبلیغ کا بھی ذکر ہے کہ اگر آپ ایمان لاتے ہو، آپ کے پاس علم ہے، تو اس کو آگے پہنچاؤ، اسے دوسرے تک پہنچاؤ. تو جتنا بھی سیکھو اتنا ہی پہنچا دو. چاہے آپ ایک لفظ سیکھتے ہو وہی آگے پہنچا دو. اس کی بات آیت ہے، ہم اس پہ جاتے ہیں. اچھا جی، اور اے ہمارے رب، ہمیں دے دے وہ جس کا تو نے ہم سے وعدہ کیا تھا. ٹھیک ہے، یہاں اللہ تعالیٰ سے بات کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وہی دے جو تو نے اپنے رسولوں سے، جس کا تو نے اپنے رسولوں سے وعدہ کیا تھا، اور ہمیں قیامت والے دن رسوا نہیں کرنا. بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا. مطلب کیا ہو؟ اللہ تعالیٰ سے ہم کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس دن کے عذاب سے پناہ میں رکھنا، ہمیں معاف کر دینا، ہمیں بخش دینا، کیونکہ تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا. عام طور پر ہم اپنے وعدوں کی کتنی پاسداری کرتے ہیں. ہم کسی سے بھی وعدہ کر لیتے ہیں تو اس کی ہم پاسداری رکھتے ہیں. ہم تھوڑی سی بھی کرتے ہیں کیا؟ ہم تو بھول ہی جاتے ہیں نا وعدہ کر کے کہ ہم نے کسی سے وعدہ کیا تھا کسی بات کا. ہماری تو زندگی یا ہمارا مقصد ہی بس اتنا سا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہماری مدد کریں. اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھا راستہ دکھائیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے وعدوں کو جو جس سے بھی کیا اس کو پراپر پورا کرنے کی توفیق دے دیں. اللہ تعالیٰ ہمیں
مومن لوگوں میں شامل کریں. اللہ تعالیٰ ہمیں مومن بنا دیں. اللہ ہمارے لیے آسانیاں کریں. آج کا لیسن اتنا ہی ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی. ہم ایک بار دوبارہ تلاوت سنتے ہیں یہاں تک کے لیے. ٹھیک ہے اور پھر ہم بات کریں گے. جی پھر کیا سمجھ آیا ان آیات سے آپ سب کو؟ ہم اب ریمائنڈر دیکھ لیتے ہیں کہ ان آیات میں ہمارے لیے اپنی ذات کے لیے کیا ریمائنڈر تھے. کیونکہ قرآن میں ہماری بات ہو رہی ہے نا، ہمارے لیے نازل ہوا. تو ہم کچھ اہم پوائنٹس دیکھ لیتے ہیں. سب سے پہلے اپنے اندر سے تکبر ختم کرنا. ہمارے ارد گرد جتنی بھی نشانیاں ہیں انہیں ہمیں سمجھنے کی کوشش کرنی ہے. ہمیں ایک بار انہیں دیکھنا ہے. مومن اور کافر میں فرق ہے. ہمیں مومن بننا ہے. ہمیں مومنوں والی خصوصیات اپنے اندر لے کے آنی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے اپنے لیے، سب کے لیے بھی. انشاءاللہ آج کے امپورٹنٹ پوائنٹ یہی ہے، اور انشاءاللہ ہم کل کی کلاس میں ملتے ہیں. آج کی کلاس کو ہم یہیں وائنڈ اپ کرتے ہیں. اور أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا تقبل منا إنك أنت
اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول کرے، اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔